السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد طاہر قادری، اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔ جی ہاں، 10 روز تک آپ یہ نشریات دیکھا کریں گے۔ الحمدللہ بیان کا سلسلہ بھی ہوگا، ایک جید معتبر مستند عالم دین بہت ہی خوبصورت انداز سے انشاءاللہ ایک ٹاپک پر، ایک عنوان پر بیان کریں گے، جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ حمد و نعت اور منقبت کا سلسلہ ہوگا، اور آسمان نعت کے چمکتے دمکتے ستارے ہمارے ساتھ یہاں موجود ہوں گے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ 10 روزہ ہماری اس محرم الحرام کی خصوصی نشریات کو ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اور اگر سچ پوچھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کے اصحاب کی محبت اور آپ کے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی محبت میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ اور یقین کریں کہ ہماری زندگی کے محور و مرکز ہی یہی ہستیاں ہیں، یہی ذات مقدسات ہیں۔ تو انشاءاللہ ان کی محبت کا جو دم بھرنے والے ہیں، ان پر تو لازم ہے کہ علماء کرام سے سیکھا اور سمجھا جائے کہ بھائی کس انداز سے ہمیں محبت کرنی ہے۔ شریعت نے، اسلام نے، دین نے ہمیں کیا معیار دیا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے پیارے صحابہ سے اور اپنی پیاری پیاری اہل بیت سے کس انداز سے محبت کی، اور ہمیں امت کو کس طرح محبت کرنے کی تعلیم فرمائی ہے۔ تو ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور اس نشریات کو دیکھیں گے اور اپنے دوست احباب سے شیئر بھی کریں گے۔ جی ہاں، حافظ طاہر قادری کا آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر روزانہ ایز لائیو اس کو دکھایا جائے گا، تو وہ بھی آپ دیکھ پائیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کے یوٹیوب چینل، فیس بک پیج سے، انسٹاگرام، ٹک ٹاک سے آپ اس کے جو شارٹ کلپس ہیں بآسانی آپ کو مل جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سیل فون پر آپ کو شارٹ کلپس مل جائیں تو اس کے لیے بھی آسانی ہے۔ لنکس دیے ہوئے گروپس کے، واٹس ایپ کے گروپس کے، کوئی ایک گروپ سلیکٹ کر لیجئے تو انشاءاللہ آپ کے سیل فون میں، آپ کے موبائل پر آپ کو وہ شارٹ کلپس مل جائیں گے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ بھائی کوئی ایسی بات ہو کہ جو ہم اپنے بچوں کو بتا سکیں، اپنے قرب و جوار میں لوگوں کو سمجھا سکیں، مگر شاید اتنا علم نہیں ہے یا وہ انداز نہیں کہ بتا سکیں۔ آپ کی آسانی کے لیے ایک عالم دین نے وہی بات قرآن و حدیث کی روشنی میں کی ہے، وہ کلپ آپ کے پاس آ گیا ہے، خود بھی سنیں اور دوسروں تک بھی یہ بات، حق بات احسن انداز میں جو بیان کی گئی ہے اس کو لوگوں تک پہنچائیں۔ انشاءاللہ آپ کو بھی اس کی برکات کثیرہ نصیب ہوں گی۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں آج یکم محرم الحرام ہے، اور آج یوم ہے امیر المؤمنین، امیر المسلمین، خلیفہ دوم، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ الحمدللہ پیارے پیارے ثناخواں یہاں پر تشریف فرما ہے۔ ناظرین کرام، اس ہستی کا ذکر ہوگا کہ جو مراد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مراد رسول ہوں، کیا کہنے ان کے، اس ہستی کی شان کتنی بلند و بالا ہوگی کہ جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ یعنی ایسی خصوصیات کیا حامل تھے، سبحان اللہ، جن کے بارے میں ہم نے علماء کرام سے سنا، اور تاریخ بھی گواہی دیتی ہے کہ یہ وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کا جھنڈا آدھی دنیا تک لہرا دیا۔ 22 لاکھ مربع میل تک الحمدللہ اسلام کا جھنڈا صرف 10 سال کے عرصے میں، سبحان اللہ، یہ آپ ہی کا کمال ہے، یہ آپ ہی کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج پھر ہمیں ایسے جذبات رکھنے والا اور ایسا نظام رکھنے والا ہمیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پرتو عطا فرما دے، اور جو ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے پھر سے نظام مصطفیٰ کا نفاذ فرمائے، اور الحمدللہ پھر سے ہمارا یہ وطن بلکہ ساری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو۔ ناظرین کرام، مختصر سا تعارف ہمارے پیارے پیارے ثناخوانوں کا میں کروا دوں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے عالم اسلام کے ایک بہت بڑے ثناخواں، بہت خوبصورت ثناخواں، بہت زندگی کے ساتھ پڑھنے والے، اور آپ کا انداز اتنا پیارا ہے، اتنا جدا گانا ہے کہ آپ کو فالو کرنے والے بھی اب ماشاءاللہ سینکڑوں سے نکل کر ہزاروں میں ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت عزتوں سے نوازا ہے۔ ہم سب کے پیارے الحاج حافظ غلام مصطفیٰ قادری صاحب، آپ یہاں تشریف فرما ہیں۔ آپ کے ساتھ ایک اور ثناخواں بہت خوبصورت، یعنی کم عرصے میں ماشاءاللہ لوگوں کے دلوں میں آپ نے اپنی جگہ بنائی، بلکہ ذکر ہی ایسا کرتے ہیں کہ الحمدللہ لوگ آپ کے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ سید محمد انس کریمی، آپ یہاں تشریف فرما ہیں، اور میرے دل کی جانب میرا دل، میرے بھائی حافظ محمد احسن قادری یہاں تشریف فرما ہے، اور آپ کے ساتھ
ایک اور بڑی پیارے ثنا خاں، بہت خوبصورت مد بھری آواز ہے، جو بھی کلام پڑھتے ہیں بہت ایک خاص مخصوص لہجے میں پڑھتے ہیں، جو واقعتاً محسوس ہوتا ہے کہ آپ دل سے پڑھ رہے ہیں اور دلوں میں اتر رہا ہے، ہمارے محمد ذیشان قادری صاحب۔ تمام ثنا خانوں کو ایک بار پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین کرام، آج چونکہ یوم ہے میرے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو مجھے کہنے دیجئے کہ شاہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے، شاہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے، وہ میرا عمر میرا عمر میرا عمر ہے۔ کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے، خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے۔ عدل ایسا کہ پکڑ سکتے ہیں کمزور بھی دامن، عدل ایسا کہ پکڑ سکتے ہیں کمزور بھی دامن، رعب ایسا کہ خود ظلم کا دل زیر و زبر ہے، وہ میرا عمر میرا عمر میرا عمر ہے۔ قرآن کی آیات یہ دیتی ہے گواہی، تقویٰ جسے کہتے ہیں وہ کردار عمر ہے، جو صاف دماغوں کو ہی رکھتا ہے معطر، آہا آہا، جو صاف دماغوں کو ہی رکھتا ہے معطر، اسلام کے گلشن کا عمر وہ گل تر ہے، وہ میرا عمر میرا عمر میرا عمر ہے۔ اور وہ صحن حرم اور وہ ایک اینٹ کا تکیہ، کیا تربیت سرور عالم کا اثر ہے، وہ میرا عمر میرا عمر میرا عمر ہے۔ ناظرین کرام، میں گزارش کروں گا حافظ محمد احسن قادری سے کہ اس خوبصورت بزم کو حمد پاک پڑھ کے مزید معطر و معمر فرمائیں۔ اللہ 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 کن فیکون کن فیکون 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 فیکون۔ جب کہیں پہ کچھ نہیں بھی نہیں تھا، وہی تھا وہی تھا وہی تھا وہی تھا، جب کہیں پہ کچھ نہیں بھی نہیں تھا، وہی تھا وہی تھا وہی تھا وہی تھا، تجھے جس نے بنایا مجھے جس نے بنایا تجھے جس نے بنایا مجھے جس نے بنایا وہی سب کا خدایا۔ اللہ 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 حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، کہہ دو نا نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، میرے مولا 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 اللہ 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 اللہ
کھل جائے در جلدت کے دوزخ کی سب آگ بجھے کھل جائے در جلدت کے دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ میرے مولا مولا وصدق رسول نبی الکریم بھائی کیا کہنے ہیں، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ مولا تیری شان، سبحان تیری قدرت، سبحان تیری قدرت، اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر کتنی محبت سے احسن بھائی نے اور ماشاءاللہ ہمارے ثنا خان بھائیوں نے کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے. خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. میں گزارش کروں گا آپ سب کے پیارے، بہت ہی پیارے ثنا خان الحاج حافظ غلام مصطفیٰ قادری سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حد عقیدت پیش فرمائیں. تمہاری یاد سے بھائی واہ بھائی واہ، دل کو راحتیں کیا بے شک تمہاری یاد سے دل کو راحتیں کیا کیا تمہارے ذکر نے ٹالی مشکلیں کیا کیا تمہارے ذکر نے ڈالی مشکلیں نظر خیال سے پہلے مدینے جا پہنچی دل و نگاہ نے دیکھی رقابتیں کیا
کا ٹھپا لگا کے لگا رہے میری لو قیمتیں بس ایک رات کا مہمان گئے بنانے کو زمین سے عرش نے کی ہوں گی منتیں مدینے ادیب لیکن سنا رہے ہو وہاں کی حکایتیں کہنے واہ واہ حافظ صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کیفیت کے ساتھ آپ پڑھ رہے تھے۔ اور سید حسین علی ادیب رائے پوری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ آپ کی مرکت پر کروڑوں رحمتوں کو نزول فرمائے۔ کیا عشق و محبت سے لبریز آپ نے کلام کہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور آپ کے پیاروں کی شان میں، اور آپ نے بھی کمال پڑھا حافظ صاحب۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں، سوز و گداز میں، عشق میں، محبت میں، اخلاص میں، لحن میں خوب اس کی برکت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ میں گزارش کروں گا ہمارے ذیشان قادری سے کہ خلیفہ دوم خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں منقبت کا نذرانہ پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سرکار دو عالم کا جو منصور نظر ہے، سرکار دو عالم کا جو منظور نظر ہے، وہ میرا عمر میرا عمر میرا عمر ہے۔ سرکار دو عالم کا جو منظور نظر ہے، سرکار دو عالم کا جو منظور نظر ہے، وہ میرا عمر میرا عمر میرا عمر ہے، وہ میرا عمر میرا عمر میرا عمر ہے۔ شیطان بھی ہیبت سے بدل لیتا ہے راستہ، شیطان بھی ہیبت سے بدل لیتا ہے راستہ، جس راہ سے فاروق کا ہو جاتا گزر ہے، جس راہ سے فاروق کا ہو جاتا گزر ہے، وہ میرا عمر میرا عمر میرا عمر ہے، وہ میرا عمر میرا عمر میرا عمر ہے۔ ہوتا جو کوئی اور نبی ہوتا عمر ہی، ہوتا جو کوئی اور نبی ہوتا عمر ہی، کیا رتبہ فاروق ہے، کیا شان عمر ہے، کیا رتبہ فاروق ہے، کیا شان عمر ہے، وہ میرا عمر میرا عمر میرا عمر ہے، وہ میرا عمر میرا عمر میرا عمر ہے۔ اس عمر کی عظمت جو بیاں ہو بھی تو کیا ہو، اس عمر کی عظمت جو بیاں ہو بھی تو کیا ہو، سرکار کے پہلو میں بنی جن کی قبر ہے، سرکار کے پہلو میں بنی جن کی قبر ہے، وہ
عمر میرا عمر میرا عمر ہے وہ میرا عمر میرا عمر میرا عمر ہے اسلام کے ہر معرکہ کے فاتح و غازی اسلام کے ہر معرکہ کے فاتح و غازی غزوہ ہے احد کا غزوہ ہے احد کا کہ وہ میدان بدر ہے غزوہ ہے احد کا یا وہ میدان بدر ہے وہ میرا عمر میرا عمر میرا عمر ہے صد شکر کے احمد ہوں غلامان عمر میں صد شکر کے احمد ہوں غلامان عمر میں یہ ناز ہے میرا یہ ناز ہے میرا تو یہی میرا فخر ہے یہ ناز ہے میرا تو یہی میرا فخر ہے وہ میرا عمر میرا عمر میرا عمر ہے وہ مولا عمر مولا عمر مولا عمر ہے وہ میرا عمر میرا عمر میرا عمر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے ہیں بھائی ذیشان بھائی. ایک تو کلام اتنا خوبصورت آپ نے انتخاب کیا اور پھر پڑھا بھی آپ نے جس کیفیت کے ساتھ مزہ آیا, یعنی کہ ایک ایک مصرع کھل رہا تھا اور مطلب واقعی دل گواہی دے رہا تھا کہ حق کہا ہے. سبحان اللہ. یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چاروں خلفاء کی بالخصوص اور بالعموم تمام صحابہ کی شانیں ایسی ہیں کہ مبالغہ نہیں کرنا پڑتا. حق بات کرو تو وہی اتنی بلند شان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. سبحان اللہ. آئیے ایک منقبت مل کے پڑھتے ہیں. دعائے مصطفیٰ ہے حضرت عمر دعائے مصطفیٰ ہے حضرت عمر دعائے مصطفیٰ ہے حضرت عمر خلیفہ دوسرا ہے حضرت عمر خلیفہ دوسرا ہے حضرت عمر حضرت عمر عمر حضرت عمر عمر حضرت عمر عمر حضرت عمر حقیقت تلوار عمر 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 باطل پہ ہے یلغار عمر 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 عدل کا پہرے دار عمر 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 وفا کا علمدار عمر 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 مومن کی ہے للکار عمر 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 حیدر کو جس سے پیار عمر 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 نبی کا سچا سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ غرور قیصر و کسریٰ کو مٹی میں ملا ڈالا مٹی میں ملا ڈالا غرور قیصر و کسریٰ کو مٹی میں ملا ڈالا بہادر ہو تو ایسا ہو بہادر ہو تو ایسا ہو شجاعت ہو تو ویسے ہو شجاعت ہو تو ویسے ہو دعائے مصطفیٰ ہے حضرت عمر دعائے مصطفیٰ ہے حضرت عمر خلیفہ دوسرا ہے حضرت عمر خلیفہ دوسرا ہے حضرت عمر فرشتے کہہ رہے ہیں دیکھ کر فاروق کی دربار
فرشتے کہہ رہے ہیں دیکھ کر فاروق کی تربت، مقدر ہو تو ایسا ہو، مقدر ہو تو ایسا ہو، جو قسمت ہو تو ویسے ہو، جو قسمت ہو تو ویسے ہو۔ دعا ہے مصطفیٰ ہے حضرت عمر، دعا ہے مصطفیٰ ہے حضرت عمر، خلیفہ دوسرا ہے حضرت عمر، خلیفہ دوسرا ہے حضرت عمر۔ جہاں بخشا نہ جائے، جہاں بیٹے کو بھی نہ بخشا جائے، جرم پر اس کے، جہاں بیٹے کو بھی بخشا نہ جائے، جرم پر اس کے، جو عادل ہو تو ایسا ہو، جو عادل ہو تو ایسا ہو، عدالت ہو تو ویسے ہو، عدالت ہو تو ویسے ہو۔ حق کی ہے تلوار عمر عمر عمر، باطل پہ گئے یلغار عمر عمر عمر، وفا کا علمدار عمر عمر عمر، عدل کا پہرے دار عمر عمر عمر، مومن کی ہے للکار عمر عمر عمر، حیدر کو جس سے پیار عمر عمر عمر، نبی کا سچا سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے سیدنا عمر بن الخطاب، عمر فاروق، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی وہ غیرت دینی عطا فرمائے، وہ حمیت عطا فرمائے، اور حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہونے کا یہ جذبہ ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنا سب کچھ حضور کی ناموس پر قربان کرنے والا بنائے۔ ان جانثاران مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آخر میں گزارش کروں گا سید محمد انس کریمی ہدیہ منقبت پیش فرمائے۔ سرمایہ اسلام کا جو طے سفر ہے، وہ میرا عمر میرا عمر میرا عمر ہے، وہ میرا عمر میرا عمر میرا عمر ہے، جو سرور عالم کی دعاؤں کا اثر ہے، وہ میرا عمر میرا عمر میرا عمر ہے، وہ میرا عمر میرا عمر میرا عمر ہے۔ جو مجلس سرکار میں شورا جو سنائے، وہ مجلس سرکار میں شورا جو سنائے، اللہ سے جبریل وحی لے کے گیا ہے، اللہ سے جبریل وحی لے کے گیا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یکتا وہ بشر ہے، وہ میرا عمر میرا عمر میرا عمر ہے، وہ میرا عمر میرا عمر میرا عمر ہے۔ اللہ نے اونچا کیا جس شخص کا رتبہ، مرض پہ جس شخص کا تھا غلبہ و قبضہ، مرض پہ جس شخص کا تھا غلبہ و قبضہ، کونین کے سلطان کا جو شیر ببر ہے، وہ میرا عمر میرا عمر میرا عمر ہے، وہ میرا عمر میرا عمر میرا عمر ہے۔ گر ختم نہ ہوتی میرے
پہ نبوت، پھر تاج یہ بنتا سر فاروق کی زینت، پھر تاج یہ بنتا سر فاروق کی زینت۔ اللہ کے محبوب کا جو نور نظر ہے وہ میرا عمر، میرا عمر، میرا عمر ہے، وہ میرا عمر، میرا عمر، میرا عمر ہے۔ ہو جائے جو مقبول قصیدہ یہ رفائی، ہو جائے جو مقبول قصیدہ یہ رفائی، مل جائے گی پھر مجھ کو سند اس کی رضا کی، مل جائے گی پھر مجھ کو سند اس کی رضا کی۔ اشعار کی صورت میں دیا جس نے گوہر ہے وہ میرا عمر، میرا عمر، میرا عمر ہے، وہ میرا عمر، میرا عمر، میرا عمر ہے۔ جو سرور عالم کی دعاؤں کا اثر ہے وہ میرا عمر، میرا عمر، میرا عمر ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ انس بھائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ۔ کیا خوبصورت انداز سے آپ نے کلام پیش کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، اب وہ وقت آ گیا جس کا ہم سب کو انتظار ہے۔ اب ہم بڑھ رہے ہیں ہمارے اگلے سیشن کی طرف، جس میں ظاہر بات ہے کہ ایک معزز عالم دین ہمیں بہت خوبصورت بیان ارشاد فرمائیں گے۔ شان سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آج بالخصوص بیان ہوگا، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ زیغم اسلام، مفکر اسلام، خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مولانا پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اب انشاءاللہ خصوصی خطاب فرمائیں گے۔ آپ کہیں نہیں جائیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری بہت ہی پیاری ٹرانسمیشن جس کا نام ہے سلام یا حسین، اور جو کہ محرم الحرام کی خوبصورت نشریات ہے، جو انشاءاللہ آپ کے اور میرے لیے زندگی بھر کا بلکہ آخرت کا بھی سرمایہ بنے گی۔ ناظرین کرام، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ثنا خانوں کا دل سے شکریہ، اور محبتوں کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اب ہم بڑھ رہے ہیں بیان کی طرف۔ السلام یا حسین، 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 السلام یا حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ بالہدی ودین الحق ارسلہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ آج کی یہ نشست جس عنوان کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، ان کا نام سن کر ہی دل و دماغ کے اندر اور رگ و پے کے اندر شریعت مطہرہ کا اعتماد اور ایمان پر استقلال اور استقامت کی ایک روحانی قوت ایک مومن اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ میری مراد خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کمالات عطا فرمائے، اور آپ پر اللہ رب العالمین جل وعلا کا فیضان اور عطیہ اس قدر آپ کو حظ وافر کی صورت میں حاصل ہوا کہ ایک نشست نہیں بلکہ کئی نشستیں بھی اس کی تفصیل کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
وہ زندگی اسلام لانے سے قبل کی، اس میں ایسے کئی واقعات موجود ہیں کہ جو زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کی ثقات اور آپ کے اعتماد اور آپ کے رسوخ کو بیان کرتا ہے۔ جس اعتماد کے ساتھ اور جس دلیری کے ساتھ، جس اخلاص کے ساتھ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مراد پر آپ اسلام کو قبول کرتے ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ آپ مراد رسول ہیں، مراد قدرت ہیں، کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اللہ رب العالمین سے مانگا تھا۔ اسلام لانے کے بعد آپ اپنے اسلام کا اظہار کس طرح کرتے ہیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے بعد جس عرصے میں آپ اسلام قبول کر رہے ہیں، وہاں سے لے کر ہجرت اول یعنی ہجرت مدینہ جس کو کہیے آپ، حبشہ کے بعد، اس دوران حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکہ مکرمہ کے اندر حضور سید عالم کے ساتھ مکمل طور پر ثابت قدمی کے ساتھ رہنا، پھر ہجرت فرمانے کے بعد 10 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تمام غزوات کے اندر موجود رہنا، اور اپنے اخلاص، اپنے کردار، اپنی متانت اور قرآن و سنت کے ساتھ اور دین اور اللہ رسول کے ساتھ اپنی وفاداری کا گاہے گاہے اس کا وہ مخلصانہ ثبوت دینا کہ ایک نئی متعدد قرآن کی آیات پھر آپ کی قدر و منزلت کو بیان کرتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب سے آپ کو بے بہا بشارتیں آپ کا گویا کہ اس کے آپ مصداق بنتے ہیں، وہ صحرا آپ کے سر پر آتا ہے۔ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مقدسہ میں تشریف لے جانے کے بعد اور آپ کے رفیق اعلیٰ کا سفر کرنے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو آپ کی معاونت، جو آپ کا تعلق اور رشتہ رہا ہے، وہ ایک تاریخ کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ اور جس وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وصال فرمایا تو سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت جو 10 سال پر محیط ہے، اللہ اکبر، وہ تو ایک انقلابی سفر ہے جس پر ایک نہیں ہزاروں صفحات آپ کی فتوحات کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک مدبر ہونا، ایک ایسا ذہین حاکم ہونا، یعنی اس وقت جہاں بڑی بڑی سیولائز سوسائٹی اور 2 بڑے بڑے امپائر یعنی رومن اور پرشین سامنے موجود ہیں، اس کے مقابلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی شریعت اور نظام کو لیظہرہ علی الدین کلہ کہ اس سے وعدے کی تکمیل پر آپ نے جو تقریباً 32 لاکھ مربع میل تک اسلام کو پہنچایا، اور اسلام کے مقابلے پر جو 2 بڑی طاقتیں قیصر و کسریٰ کی جو حکومت تھی جو مسلمانوں کے راستے کو روک رہی تھی، جن سے ایک مارکا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غزوہ موتا میں ہو چکا تھا، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک خواب کی تعبیر جو آپ نے غزوہ خندق کے اندر خندق کھودتے ہوئے اور اس چٹان سے نکلنے والی چنگاری میں جو آپ کو بشارت تھی کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کو روم کی بھی اور فارس کی بھی بشارت عطا فرمائی ہے، اس کی تکمیل بھی سرکار فاروق اعظم کے ہاتھ پر ہوتی۔ ایک ریاست، ایک مضبوط ریاست کو گویا کہ کن شعبوں کی ضرورت ہوتی ہے، حفاظت کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، ترقی کے حوالے سے، لوگوں کے ساتھ مختلف موسم میں ہونے والے جو ایک موسمی حالات ہے اس اعتبار سے گویا کہ لوگوں کی جان، ان کی عزت اور بالخصوص ان کی خوراک کی فکر میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پورا ایک نظام ہے۔ میں جو ایک بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں تو یقیناً تاریخ کا طالب علم یہ صرف فاروق اعظم پر لکھی ہوئی کتاب کی انڈیکس پڑھتا ہے تو اندازہ لگاتا ہے کہ آج ترقی یافتہ ممالک اپنے دشمن سے بچنے کے لیے، دفاع کے لیے، اپنے قوم کو ترقی دینے کے لیے معیشت کی طور پر، اور اپنی قوم کے اندر جو لوگ رعایا موجود ہیں ان کے لیے نظام عادل اور ایسا آزاد نظام لانا کہ جس میں عدالتوں میں جانبداری نہ ہو۔ اگر کوئی کسی بڑے وزیر کا بیٹا ہے یا بڑے چودھری کا بیٹا ہے تو وہ اپنی غلطی کو اس چیز کا سہارا لے کر کسی غریب کے سینے پر چڑھ نہ دوڑے۔ تو گویا کہ جہاں آج سیولائز سوسائٹی عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور اپنی دفاع کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور اپنے ملک کو ترقی دینے کے لیے معیشت کے نئے نئے سسٹم اور نئے نئے آئیڈیاز کو لاتی ہے، آج جہاں سیولائز سوسائٹیاں کھڑی ہیں، آج سے 1400 سال پہلے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کس ذکاوت کے ساتھ، کس ذہانت کے ساتھ، کس تدبر کے ساتھ اور کمال فطانت کے ساتھ
آپ نے جو اسٹرکچر پوری ریاست کا عطا فرمایا ہے، انسان انگوش بدنداں ہو جاتا ہے، اپنی انگلیاں دانتوں کے نیچے چبا جاتا ہے کہ وہ شخص جو صحراؤں میں رہا لیکن خدا نے اس کو ریاست کا کس قدر شعور عطا فرمایا، اور آپ نے جو ریاست لا کر کھڑی کی تو اس وقت کہنے والے یہ کہہ گئے کہ عمر کی زندگی نے عمر سے وفا نہ کی، ورنہ پوری دنیا کے اندر اسلام کا پرچم ہوتا، اور وہ پرچم اسلام کا بئی معنی نہیں جو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کہ جناب یہ دہشت گردی کریں گے، یہ گردنیں کاٹیں گے۔ تاریخ کا میں صرف ایک حوالہ عرض کر دیتا ہوں، ملک شام جو ابتدائی طور پر حضرت فاروق اعظم کے کنٹرول میں تھا، کسی وجہ سے جب وہاں سے وہ صحابہ کرام کو بیک کرتے ہیں، بلاتے ہیں دوسری کمک کی طرف، تو جب لوٹ رہے ہیں تو وہاں شام میں رہنے والے جو نصرانی ہیں، کرسچن کمیونٹی ہے، جب وہاں سے نکلتے ہیں تو ہر سال جو جزیہ اور ٹیکس وہ دیتے تھے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے حضرت فاروق اعظم کے کہنے پر 8 سال کا جزیہ ان کو لوٹایا کہ یہ ہم نے آپ کی حفاظت کے لیے کیا تھا، اب اس علاقے سے ہم لوٹ رہے ہیں۔ تو تاریخ کے زرعی اور سونے کے پانی سے لکھنے والے یہ کلمات آج بھی پکار کر کہہ رہے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رعایا کے اندر ہر رنگ و نسل و مذہب کے جو اسلام ان کو رعایت اور سہولت دیتا ہے، اس کا کمال آپ گویا کہ آپ نے ترتیب اور اس کا نفاذ بتایا کہ اس وقت جب مسلمان ملک شام سے نکل رہے تھے تو نصرانی ہوا کے اندر تورات اور بائبل کو لہرا کر کہتے تھے کہ اگر رب نے ہمیں کبھی موقع دیا اور ہم اپنی مرضی سے کسی کو اپنے اوپر حاکم بنائے تو ہم عرب کے نوجوانوں کو بنائیں گے۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا عدل تھا۔ اللہ اکبر، اسی کو بیان کریں محترم ناظرین تو پورا پروگرام صرف اس حوالوں سے گزر جائے گا، لیکن میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں یہ وہ زندہ اور جاوید شخصیت ہیں، اللہ اکبر، کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے 10 سال، میں ایک جملہ کہہ کر اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں، 10 سال آپ نے خلافت کی ہے، لیکن اس کو پڑھنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ فاروق اعظم کی 10 سال کی خلافت، 27 سال کی عمر کے قریب آپ اسلام لا رہے ہیں، 27 سال آپ نکال دیں تو کچھ سال آپ نے حضور کے ساتھ گزارا، 2 سال آپ نے سیدنا ابو بکر کے ساتھ گزارا، 10 سال اپنی خلافت کو گزارا۔ لیکن میں تاریخ کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے ہر صاحب شعور کو دعوت دیتا ہوں کہ جب وہ فاروق اعظم کو پڑھتا ہے تو لگتا ہے کہ یہ بندہ کوئی 1000 سال کا تھا، اتنے کارنامے، ایسے حالات، اتنے کم وسائل میں کہ جہاں پر رسد کے وسائل، پوسٹ کا نظام، نہری نظام، پولیس کا نظام، فوج کا نظام، ٹیکس کا نظام، اللہ اکبر، ایک ریاست کو ترقی یافتہ ممالک کے درمیان خود کو پیش کرنے کے لیے جن بنیادی آئیڈیاز کی ضرورت ہوتی ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ سرکار فاروق اعظم اپنے دور میں آن گراؤنڈ ان تمام چیزوں کو گویا کہ ثابت کیا، اور آج بھی آپ کے کیے ہوئے فیصلے اور آپ کے نافذ کیے ہوئے قانون آج بھی 2023 کے اندر مدبر علاقوں کے اندر اور بڑی بڑی سوسائٹی کے اندر عمر لا کی صورت میں موجود ہے کہ فاروق اعظم نے عدل کے لیے، انصاف کے لیے، بد امنی، دہشت گردی، مارا ماری، افراتفری اور یہ مال کا اتارو چڑھاؤ ہونا اور معیشت کو تباہ کرنے والے جو ایجنٹس ہوتے ہیں ان سے کس طرح گویا کہ پوری سوسائٹی کو بچا کر سیولائز کرنا، اللہ اکبر، جہاں اس کے لیے آج بڑی بڑی یونیورسٹیاں بنی ہوئی ہیں اور اس کورس کو پڑھنے کے لیے طلباء کو سال گزر جاتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے ایسے تربیتی یافتہ ہیں کہ آپ نے بغیر کسی کی مدد سے قرآن و سنت اور تربیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور تربیت ابو بکر صدیق میں طے کر کے آپ نے وہ تمام حقیقتیں زمین کے اوپر نافذ کر کے بتائی، اور وہ حضرت فاروق اعظم کی حکومت جو اللہ اکبر، جس کا نام لینے سے، آپ کے کردار کو دیکھنے سے انسان گویا کہ انگوش بدندہ ہوتا ہے، بلکہ مومن کے اندر تو ایک اعتماد کی لہر دور پڑتی ہے کہ اللہ اکبر، کہ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی طرف اگر ہم چلیں تو آپ جو ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت کعب بن مرہ، یعنی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ مبارک مرہ بن کعب پر جا کر رکتا ہے، اور وہاں سے گویا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا شجرہ نسب جو ہے وہ حضرت کعب سے جا کر جڑ جاتا ہے، یا یوں کہیے آپ جلدی میں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا شجرہ نسب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 8ویں پشت کے اندر، انسسٹر، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادا حضرت
کعب کے ساتھ جا کر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ مبارک جڑ جاتا ہے اور آپ قریشی قرار پاتے ہیں. یعنی وہاں سے آپ کا سلسلہ مبارک رسول اللہ سے جڑتا ہے اور آپ قریشی ہیں. ظاہر سی بات ہے چاروں خلفاء قریشی ہیں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ مبارک تیم کے ذریعے جا کر جڑ جاتا ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ مبارک جو ہے وہ عدی بن کعب کے ذریعے جڑ جاتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ مبارک جو ہے وہ بنو امیہ ہے. عبد الشمس کی اولاد میں سے اوپر حضرت عبد مناف ہیں اور حضرت مولا کائنات شیر خدا جو ہے بنو ہاشم. اس لیے حضور سید عالم نے فرمایا تھا کہ جب خلافت علی منہاج النبوہ، جب اسلامی خلافت کھڑی ہوگی تو اس کا سربراہ کون ہوگا؟ فرما الائمۃ من القریش، مسلمانوں کا خلیفہ جو ہے وہ قریش میں سے ہوگا. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شجرہ نسب کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو مرہ بن کعب سے جا کر آپ کا شجرہ مبارک جو ہے وہ جڑ جاتا ہے. اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ قبائل کے اندر عدی بن کعب جو آپ کا قبیلہ تھا یہ قریش کے اندر عدنانی ہے. ظاہر سی بات ہے قریشی ہے، عدنانی قبیلہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جد اعلیٰ ہیں. اسی طرح خاندانی بیک گراؤنڈ کو اگر آپ دیکھیں، ظاہر سی بات ہے کہ انسان کے اندر، کیونکہ حضور نے فرمایا الناس معادن، لوگ جو ہے وہ سونے کی کان اور مائنز کی طرح ہیں. خاندانی وجاہت جو خون اور بلڈ کے اندر ہوتی ہے، وہ وجاہت، وہ مزاج اس کے اندر بچے میں نظر آتا ہے، اس فرد کے اندر نظر آتا ہے. تو یوں تو پورے عرب کے اندر قریش شرافت، دیانت، عدل و انصاف کے اندر ایک اونچا مقام رکھتے تھے، لیکن قریش کے اندر چند قبیلے ایسے ہیں کہ جو بڑی گویا کہ جن کی شاخ قریش کے اندر بڑی معتبر رہی اور لوگوں میں، ان میں سب سے بڑا نام بنو ہاشم کا ہے. اسی طرح بنو امیہ ہے، بنو تیم ہے، بنو مخزوم ہے اور بنو عدی ہے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ قبیلہ ہے بنو عدی سے آپ کا تعلق ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے اندر کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں جو فطرتی مومن رہے ہیں، جن میں بڑی مشہور بات جو حدیث میں بھی آتا ہے، حضرت زید بن عمرو بن نوفل، یعنی حضور سید عالم کے اعلان نبوت کرنے سے پہلے یہ شخص مکہ کے اندر موجود تھے. حضرت زید بن عمرو بن نوفل یہ وہ شخص تھے جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے چچا عمر کے بیٹے تھے، اور حضور کے اعلان سے پہلے بھی آپ بتوں کے نام پر ذبیحہ نہیں کھاتے تھے اور آپ جو ہے وہ شرک نہیں کرتے تھے. یہ آپ کے خاندان کے اندر جس طرح کے زید بن عمرو بن نوفل ہیں، یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان کے اندر ایک وہ موحد شخصیت تھی کہ جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان کے اس اعتبار کو بڑھاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زندگی مبارکہ کو اگر دیکھا جائے تو آپ زمانہ جاہلیت میں بھی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، یعنی اتنے ذہین تھے. اور آپ کو باقاعدہ قریش نے اپنی جانب سے مختلف قبائل اور مختلف لوگوں کے ساتھ اپنے سیاسی، اپنے جنگی، اپنی معاشی مسائل کے حل کے لیے آپ کو اپنا ترجمان بنایا تھا، اپنا سفیر بنایا تھا. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت کے اندر کوئی عام شخص نہیں تھے، بلکہ قریش کی آنکھ کا تارا تھے، ان کے لیے ایک اعتبار تھے، سفیر تھے. اور ظاہر سی بات ہے آپ جانتے ہیں سفیر قوم کا معتمد ہوتا ہے، وہ جا کر قوم اور قبیلے کی ترجمانی دوسرے کے ساتھ کرتا ہے، اس کے لب و لہجے. اور ظاہر سی بات ہے جب ترجمانی کرتا ہے یہ تو نہیں کہ سب لٹا کر آئے ان کے ہاتھوں پر جو دشمن چاہ رہا ہو، بلکہ دشمن سے اپنی بات منوا کر آئے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ذہین قوم جو ہے قریش، ان کے آپ سفیر رہے، کتابت کو آپ جانتے تھے. اب یہ تمام چیزوں کو سننے کے بعد اگر آپ آگے چلیں تو آپ کے ایمان لانے کا وہ بڑا مشہور اور معروف واقعہ کہ جب آپ کو یہ ٹاسک دیا گیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے زمانہ جاہلیت ہے اور اس وقت تو جن کے ساتھ رہ رہے ہیں ان کا اثر موجود ہے، تو اس میں ان کو یہ پیغام اور ٹاسک دیا گیا کہ تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کرنا ہے. تلوار لے کر وہ روانہ ہوئے، اور جب تلوار لے کر روانہ ہوئے تو حضرت نعیم بن عبداللہ راستے کے اندر انہیں ملے. کہنے لگے عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تلوار لے کر جا رہا ہوں. تو کہا کوئی گھر کی فکر ہے تمہیں؟ کہنے لگے میرے گھر میں کیا ہوا؟ کہا تمہاری بہن جو فاطمہ ہے نا، تو جس نبی کے لیے تم تلوار اٹھا کر جا رہے ہو، تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب جو ہیں وہ اسلام لا چکی ہے. اب بڑا غصہ آیا آپ کو، اور آپ لوٹے، اور لوٹ کر جب آپ گھر کی طرف پہنچے تو آپ کے جو بہنوئی ہیں، یعنی حضرت فاطمہ بنت خطاب کے جو شوہر ہیں سعید بن زید بن عمرو بن نوفل، یعنی یہی جو ہے وہ حضرت زید بن نوفل کے بیٹے حضرت سعید، یہ
دروازے کے اندر موجود ہیں اور جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کی بہن جو ہے سورہ طٰہٰ کی کچھ صفحات پر لکھی وہ آیات ہیں اس کی تلاوت کر رہی ہیں۔ فاروق اعظم نے جب اس کو سنا تو اندر آئے اور اپنے بہنوئی کو آپ نے بڑی سختی کے ساتھ مارا، اور جب بہن کی طرف بڑھے تو بہن پر بھی آپ نے بڑا زود و کوب کیا، یعنی ان کو سختی کے ساتھ آپ نے مارنا شروع کیا۔ لیکن بہن کا ایمان اتنا مضبوط تھا، بہن کہنے لگی عمر دیکھو تم ہمیں جان سے بھی مار دو لیکن ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لا چکے ہیں، ہم تمہاری دھونس، تمہاری سختی یا تم اگر ہماری جان بھی لے لو تو ہمیں اس بات کا غم نہیں ہے۔ یہ جملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت کے لیے اور اسلام کی طرف راغب ہونے کے لیے ایک گویا کہ مؤثر بنا، اور آپ خاموشی سے زمین پر بیٹھ گئے اور آپ نے اپنی بہن فاطمہ سے کہا اچھا جو تم پڑھ رہی تھی ذرا مجھے بھی تو دو، میں اس کو پڑھ لوں۔ آپ کی بہن نے کہا کہ نہیں، آپ پہلے غسل کریں اور پاکی اختیار کریں۔ کہتے ہیں کہ فاروق اعظم نے غسل کیا اور جب وہ صفحات لیے، بہن نے جب سورہ طٰہٰ پڑھنا شروع کی، ایک روایت میں آتا ہے، ایک روایت میں کہ جب آپ نے پڑھنا شروع کیا تو دل کے اوپر جتنا میل تھا وہ قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت سے وہ ختم نہ شروع ہوا۔ اب جب بہن نے دیکھا کہ ان کے چہرے کے اوپر ایمان کے آثار نظر آئے ہیں تو بہن سے پوچھا حضور کہاں پر ہے؟ تو اب تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان حالات کے اندر جہاں ایک صحابی کے گھر کے اندر خاموشی سے آپ موجود تھے، تو جب دیکھا کہ ان کے اوپر ایمان کے اثرات موجود ہیں تو بہن نے بتایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فلاں کے گھر پر ہیں۔ آپ جب روانہ ہوئے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ دروازے پر پہرا دے رہے تھے، بڑی مشہور بات ہے، آپ نے دیکھا کھڑکی سے کہ حضرت عمر آ رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ایک جلال تھا، ایک دبدبا تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان کیا کہ حضور عمر آ رہا ہے، عمر آ رہا ہے۔ تو صحابہ کی بے چینی کو دیکھ کر حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ نے کہا گھبراؤ نہیں، عمر اگر نیک ارادے سے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اسی کے تلوار سے اس کا کام کر دوں گا، کیونکہ یہ کم لوگ ابھی اسلام لائے ہیں اور مشرکین یہ چاہتے تھے کہ مسلمان جو اسلام لا چکے ہیں ایک ایک کو وہ قتل کر دیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ جملہ کہا تو سرکار دو عالم نے سن لیا۔ سرکار نے فرمایا چچا جان کچھ نہ کہنا، وہ خیر سے ہے، وہ آ رہا ہے۔ اور یہ ایک دن یا اس سے چند لمحے پہلے کی بات تھی کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا کی تھی کہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ یہ دعائے مصطفیٰ زبان مبارکہ سے نکلی ہے۔ لوگ حضور کو طلب کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لوگ مرید بن کے مننے آ رہے ہیں، اور فاروق اعظم مراد رسول بن رہے ہیں، مطلوب رسول بن رہے ہیں، مراد رسول بن رہے ہیں۔ جب گھر کے اندر آپ داخل ہوئے تو حضرت سید الشہداء راستے سے ہٹے، فاروق اعظم آئے اور جیسے حضور کے سامنے کھڑے ہوئے، روایت کے مختلف الفاظ ہیں، سیدنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی اس آستین کو پکڑ کر آپ نے زور سے جھٹکا اور فرمایا یا اللہ عمر کے دل کا جتنا میل کچیل ہے وہ سب نکل جائے۔ یہ جھٹکنا تھا کہ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آئے اور آپ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ واشہد انک رسول اللہ۔ یہ آپ نے کلمات کہے اور وہاں سے قرآن کریم کی آیت کا نزول ہو رہا ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی محترم اللہ آپ کے لیے کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور جو مومن جنہوں نے آپ کی پیروی کی ہے وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس بات کو ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم ابھی تک کعبے میں اعلانیہ طور پر جا کر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، مشرکین کا بڑا روب تھا۔ فاروق اعظم جب ایمان لائے، اب دیکھیں جب ادھر تھے تو 100% ادھر تھے، اب جب ادھر آئے اسلام قبول کیا ہے تو اب یہ نہیں کہ چھپ چھپا کر ہو رہا ہے، جس طرح کے فرعون کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے متبعین نے جب ایمان لایا تو ان کو خاموش رہنے کا حکم دیا گیا، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر آپ دیکھیں تو آپ نے رسول اللہ سے پہلی بات کی یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا بالکل حق پر ہیں۔ تو فرمایا کہ پھر ہم کفر سے کیوں ڈریں، ہم جائیں گے اور کعبہ شریف کے اندر نماز پڑھیں گے۔ اور ایک روایت یہ آتی ہے کہ جس وقت فاروق اعظم نے کلمہ پڑھانا تو صحابہ کرام نے حجرے میں اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ کہا جاتا ہے کہ صفا مروہ کی پہاڑی پر وہ آوازیں گونج رہی تھی کہ اللہ رب العالمین نے اسلام کی مدد کرنے کے لیے ایسا مضبوط بندہ اسلام کو عطا فرمایا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہاتھ میں تلوار لے کر چل رہے ہیں، صحابہ کرام جو اس وقت موجود ہیں چند وہ چل رہے ہیں، بڑی آزادی کے ساتھ
آپ آئے اور مسجد الحرام کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور مسلمانوں نے نماز پڑھی، اور قرآن نے اس بات کی تائید کی ہے، اور قرآن کہتا ہے سورۃ الانفال ہے آیت نمبر 64، فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی مکرم اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور وہ مومن جنہوں نے آپ کی پیروی کی ہے وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ یعنی یہ فاروق اعظم کی ذریعے جو اسلام کو مدد اور نصرت دی گئی، اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس بات کو یہاں پر ظاہر فرمایا۔ ایک بات مزید عرض کر دیتے ہیں، اب آپ دیکھیں فاروق اعظم کو کس نے بھیجا تھا حضور سے لڑنے کے لیے؟ ابو جہل نے۔ اب آپ دیکھیں فاروق اعظم کا ایمان، آپ نماز سے فارغ ہوئے اور آپ سیدھا گئے ابو جہل کے دروازے پر اور اس کے دروازے پر دستک دی، اور جب وہ باہر نکلا تو اس کے، اب ابو جہل ایک طوفان کا نام ہے، بدماشوں کا بدماش، اسلام کے دشمنوں میں سب سے سخت، اس کے دروازے پر جا رہے ہیں، یعنی کہ کوئی خبر پہنچا رہا ہے۔ فاروق اعظم خود گئے اس کے دروازے کے سامنے اور اس کے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ جب وہ دروازے سے باہر نکلا تو کہا عمر کام ہو گیا؟ فرمایا سنو میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کی وحدانیت کو میں نے قبول کیا، یعنی کل کفر کے مقابلے پر آپ نے اس حق کا اعلان کیا۔ ابو جہل نے غصے میں دروازے کو بند کیا، وہاں سے آپ لوٹے، آپ کو تسلی نہیں ہو رہی تھی کہ جو لوگ مجھے اپنی طرف سمجھتے تھے ان کو کیسے پتا چلے گا کہ اللہ نے مجھے چن لیا، اس کے حبیب نے مجھے چن لیا اور میرے دل میں ایمان اور توحید کے اور اسلام کے نور کو بیدار کیا۔ حضرت عمر نے دیکھا یار اس مکہ کے اندر ہلکے پیٹ والا کون ہے جو ادھر کی ادھر زیادہ کرتا ہے، تو یہاں پر مورخین لکھتے ہیں کہ ایک بندے کا نام لیا گیا کہ یہ بندہ بڑے ہلکے پیٹ کا ہے، اس کو اگر آپ بات بتا دینا تو یہ ہر جگہ بک 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 کر رہا ہوگا۔ آپ نے اس کو بلایا اور اس کو کہا ایک بات کروں، کہنا کسی کو نہیں؟ کہنے لگے کیا؟ کہا میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یعنی اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دیکھیے، یعنی اس کو یہ کہا اور وہ پورے مکہ کے اندر اس نے شور مچا دیا۔ یعنی آپ کا ایمان جو تھا وہ چھپ کر نہیں تھا، آپ نے اعلانیہ ایمان لایا اور کعبہ شریف کے اندر آپ نے اعلانیہ نماز پڑھی، ابو جہل کے دروازے پر جا کر آپ نے اپنے اسلام کا اعلان کیا اور مکہ کے لوگوں تک بات پہنچانے کے لیے اس شخص کو کہا کہ میں نے اسلام قبول کیا۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی طرف سے وہ علمی جلالت اور شان تھی جو یقیناً دربار صحابہ کے اندر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے۔ یہ میں نے ایک دوسرا پہلو اس کا عرض کیا۔ اب آپ جان رہے ہوں گے کس ترتیب کے ساتھ میں جلدی جلدی اس چیز کو بیان کر رہا ہوں، ایک اپنے دل کے اندر اور آپ کے دل میں چنگاری محبت کی بھڑکانے کے لیے کہ ہم اٹھیں اور اس مرد حق کو پڑھیں جہاں لالچ اور حرص کا دور ہے۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ مال کی جھنکار اور عزت کے بہانہ دے کر لوگوں کے ایمان اور ان کے مرتبے کو چھینا جاتا ہے تو ہم ایسے غیرت مند اور وفاداران رسول میں سے ایسے وفادار کے احوال کو پڑھیں تاکہ ہمارے مال اور دنیا کے حرص اور ہماری خود نمائی ہمارے پاؤں کی بیڑی نہ لگے، بلکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی جرت و استقامت اور یہ صحابہ کرام سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، ان مردان حق کی بات کو سن کر ہمیں سوکھی روٹی بھی شہد لگے، تنگی بھی آسانی لگے، کیونکہ یہ وفاداری اگر ہم نے سیکھنی ہے تو ہمیں ان وفاداروں کو پڑھنا ہے جن کی وفاداریوں کو اللہ نے قبول فرمایا۔ اب یہاں پر دیکھیں میں چند حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 3681، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللهم اعز الاسلام باحب هذين الرجلين اليك بابي جهل وعمر بن الخطاب قال وكان احبهما الي عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ ان دو آدمیوں میں سے جو تجھے زیادہ پیارا ہے اس کے ذریعے تو اسلام کی مدد فرما، یا ابو جہل کے ذریعے کیونکہ بڑا سخت مزاج تھا، یا عمر بن خطاب کے ذریعے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ان میں سے عمر پیارا تھا، اس لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی توفیق ملی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضور سید عالم کی دعا کا ثمر تھا۔ امام حاکم نے ایک جگہ پر نقل کیا اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، بدری صحابی کہتے ہیں واللہ مستطعنا ان نصلی عند کعبۃ ظاہرین حتی اسلم عمر۔ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جو اسلام لانے میں چھٹے نمبر پر ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہم کعبے میں سر عام نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، یہاں تک کہ جب فاروق اعظم اسلام لائے تو ہم میں وہ جرت ہوئی کہ ہم نے علی الاعلان کعبے کے اندر جا کر نمازیں پڑھی۔
तबरानी के अंदर भी सनद हसन के साथ हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास अहले बैत हैं, आप फरमाते अव्वलो मन जहरा बिल इस्लाम उमर इब्न खत्ताब, फरमाया सबसे पहले जिसने सरेआम अपनी आवाज सलाम को बुलंद किया वो सरकार फारूक आजम। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको मकाम अता फरमाया। एक रिवायत और सुनिए जो बुखारी शरीफ में भी मौजूद है, बुखारी शरीफ 3684 और मुस्तदरक के अंदर ये रिवायत है 4546 के अंदर ये रिवायत मौजूद है हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद से। क्या जुमले हैं सहाबी जो मुशाहिदा कर रहे हैं, जो हुजूर के वफादार हैं। और हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद तो वो सहाबी हैं कि हजरत मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि जब मैं अपने भाई के साथ यमन से आया और मैंने इस्लाम कबूल किया तो मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम की इनायात और मेहरबानी अब्दुल्ला इब्न मसऊद और उनकी अम्मी पर इतनी देखी कि इनका हुजूर के घर में आना जाना ऐसा था कि मुझे शक गुजरा कि ये हुजूर के अहले बैत में से तो नहीं है। यानी हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद बदरी सहाबी हैं, फुक़हा सहाबा के अंदर सबसे बड़े फ़क़ीह हैं। आपने फारूक आजम के इस्लाम को कैसे देखा? तो हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद कहते हैं मा ज़िलना इज़्ज़तन मुंज़ अस्लम उमर, रवाहु हाकिम, फरमाते जब से उमर मुसलमान हुए हमारी इज्जत में इजाफा हो गया। ये फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो जुर्रत है, वो जलालत है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने बल्कि अता फरमाया। इब्ने माजा में रिवायत मौजूद है और हदीस नंबर 103 साहबी रसूल अहले बैत हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं लम्मा अस्लमा उमर नज़ला जिब्रील फ़क़ाल या मुहम्मद लक़द इस्तबशरा अहलुस समाए बिस्लाम उमर रज़ी अल्लाह तआला। यानी आसमान से हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं कि हुजूर के पास जिब्रील अमीन आए और उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह आपको मुबारक हो, उमर के इस्लाम लाने से आसमान के फरिश्ते खुश हो रहे हैं और वो बिशारत दे रहे हैं। ये फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला की शान जलालत और ये उनका मर्तबा और ये उनका मकाम है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहकर आपको क्या मकाम हासिल हुआ? तो ये हदीस पाक मेरे सामने बुखारी शरीफ की आप देखिए, ये हदीस नंबर है 3469 हदीस है। ये सही हदीस हजरत आयशा सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रिवायत करती हैं। दरअसल कुरान की एक आयत है इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिलमुतवस्सिमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है इसमें निशानी है मुतवस्सिमीन में से। मुतवस्सिमीन कहते हैं अहले फिरासत को, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला फिरासत अता फरमाता है। फिरासत का माना क्या है? मुल्ला अली कारी अलैहि रहमत ने शरा जो फ़िक़्ह की और अक़ीदे की मजबूत किताब इमाम आज़म की फ़िक़्ह अकबर उसकी शरह करते हुए मुल्ला अली कारी अलैहि रहमत ने लिखा कि फिरासत क्या है? फरमाया फिरासतो हुआ मुआयनतुल गैब, फरमाया दिल की वो आंख है जो लोगों के दिलों के राज को और छुपी हुई चीज और गैब को जांच लेती है। तो हुजूर की हदीस मुबारक जामे तिरमिज़ी में भी मौजूद है इसी आयत इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिलमुतवस्सिमीन, ये हजरत अबू सईद खुदरी से है। हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं कि हुजूर ने फरमाया इत्तक़ू फिरासतल मोमिन फ़इन्नहु यनज़ुरु बिनूरिल्लाह, कि मोमिन की उस फिरासत वाली आंख से बच, वो अल्लाह के नूर से देखता है। यानी ये विलायत का दर्जा है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इताअत रसूल शरीयत की इत्तिबा की बिना पर मोहतरम नाज़रीन अल्लाह ने विलायत का, कमाल का, बुजुर्गी का वो मर्तबा ता फरमाया कि जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बिशारत देते हैं। हुजूर फरमाते हैं कद कान यकूनु फिल उमम क़ब्लकुम मुहद्दिसून फ़इन यकुन फ़ी उम्मती मिनकुम अहदुन फ़इन्न उमर इब्नुल ख़त्ताब मिनहुम, रवाहु मुस्लिम वल बुखारी। हुजूर सय्यद आलम फरमाते हैं कि पिछली उम्मतों में कुछ मुहद्दस होते थे। मुहद्दस उस शख्स को कहते हैं जिसके दिल पर फरिश्ते इल्हाम करते हैं। दरअसल आप देखिए कि इल्हाम गैब का एक शोबा है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन अंबिया पर भी करता है, वही के जरिए करता है, लेकिन गैर नबी पर तो वही नहीं आती। लेकिन उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके तकवा और तहारत की वजह से कायनात के कुछ राज से उनको वाकिफ करता है। उनमें एक है इल्हाम और एक है फिरासत। इल्हाम जिनके दिलों पर होता है और जिनको मुस्तकबिल के वाकयात, आने वाली चीजें, इनविजिबल चीजें, अनसीन चीजें और गैब की चीजें उनके सामने वाज़ेह हो जाती हैं। तो हुजूर ने फरमाया हाँ, पिछली उम्मतों में भी ऐसे लोग मौजूद थे कि जिनके दिल के ऊपर अल्लाह इल्हाम करता था और फरमाया मेरी उम्मत में अगर कोई है तो वो उमर इब्नुल ख़त्ताब है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यह मर्तबा और मकाम मिलना और आपको मुल्हम बनाना
اور آپ کے دل پر الہام کا ہونا، اللہ اکبر، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور شریعت کے تابع ہونے اور حضور سید عالم کے مقرب ہونے کا یہ ایک اتنا بڑا درجہ اور مقام ہے۔ اس لیے سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، فرماتے تھے یار یہ عمر کو نہ چھیڑو، اس لیے کہ عمر جو کہتا ہے یہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر، یعنی جو آپ سوچتے تھے، تقریباً 18 کے قریب آیات، جو 13 سے آگے تک چلتی ہے، 18 کے قریب آیات ہیں، بعض روایت میں 3 کا ذکر ہے، بعض میں 4 کا ذکر ہے، بعض میں 2 کا ذکر ہے۔ وہ آیات کا نزول جو ہے وہ جو حضور کے سینے پر اس کا نزول ہو رہا ہے، لیکن آیت اترنے سے پہلے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گویا کہ مرضی ہوتی تھی، آپ کی یہ سوچ ہوتی تھی، آپ کی یہ چاہت ہوتی تھی کہ اللہ رب العالمین جل والا اس آیت کا نزول فرمائے۔ جیسے مقام ابراہیم، اس کے بارے میں بڑی دلچسپ بات ہے، دیکھیں آپ، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے بڑی پیاری بات لکھی، فرمایا حضرت عمر کو کیسے پتا چل جاتا تھا؟ شراب کی حرمت کی آیت نہیں اتر رہی ہے، حضرت عمر نے اس کے بارے میں لوگوں کو کہا اور آیت اتر گئی۔ مقام ابراہیم ابھی تک مسلح نہیں بنا تھا، آپ نے سوچا اور ہو گیا۔ شاہ ولی اللہ صاحب تصوف کے اس نقطے کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں، فرمایا یوں سنو کہ اگر وزیر بادشاہ کا وزیر کا ایک نوکر اور خادم ہو اور اسے وزیر سے بڑی محبت ہو، یہاں تک کہ شب و روز وزیر کے ساتھ رہتا ہو، اور وزیر کی ہر ادا، ہر پیغام، یہاں تک کہ صرف وزیر کی بات نہیں، وزیر کے چہرے کو دیکھ کر بھی اس کا وہ خادم وزیر کا یہ بات سمجھ جائے کہ میرا آقا کیا سوچ رہا ہے۔ ایک دفعہ یوں ہو جائے کہ وزیر کو بادشاہ طلب کرے اور وزیر بادشاہ کے دربار میں چلا جائے، اور وزیر بادشاہ کے دربار میں جائے اور اپنے خادم کو دروازے پر کھڑا رکھے اور بادشاہ کے پاس جا کر بات چیت کرے۔ اب آواز تو دروازے پر خادم کو نہیں آ رہی، لیکن جس کا وہ غلام ہے اس وزیر کا، اور وزیر جو اپنے بادشاہ سے اور اپنے آقا سے باتیں کر رہا ہے، تو دور سے وزیر کا جو غلام ہے وہ وزیر کی باڈی لینگویج، ان کی ادائیں اور وزیر کے چہرے کے جو تاثرات ہیں اس کو دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ ہاں ضرور جو ہے وہ میرے باس، میرے آقا، میرے وزیر جو ہیں وہ اپنے آقا سے یہ بات کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت میں اور سرکار کے قرب میں نسبت تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی پر اگر ذرا سی جنبش ہوتی، حضرت عمر حضور کی محبت میں اور اطاعت میں اتنے سرشار تھے، آپ کو پتہ چل جاتا کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے، اس سے پہلے ہی آپ بات کر دیتے، اور جو آیت کا نزول ہو رہا ہے وہ سرکار کے چہرے مبارکہ سے، اس کے آثار سے آپ مطلب حاصل کر لیتے تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ بزرگی اور ولایت کے اندر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرب اور مقام کتنا بلند تھا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ایک نہیں، کئی حدیثوں میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ذکر فرمایا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات ظاہری میں بھی ہے۔ سرکار نے کئی خواب دیکھے، اور ایک خواب تو بخاری شریف کے اندر موجود ہے، وقت مختصر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک دفعہ خواب میں دودھ کا پیالہ دیا گیا، اور میں نے اس دودھ کے پیالے کو میں نے پیا، اور میں نے اتنا پیا کہ اس دودھ کی سفیدی جو ہے وہ میری انگلیوں سے ظاہر ہونے لگی۔ ثم آتیت فضلی عمر بن الخطاب، پھر میں نے اپنا بچا ہوا، میں نے اپنے منہ کا بچا ہوا دودھ عمر کو دے دیا۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ واہ، ایسا خواب دیکھیں بھی حضور؟ تو کہتے ہیں قالو، صحابہ نے کہا فما اول تہو یا رسول اللہ، حضور اس کی کیا تعبیر ہوگی، اس کی کیا تعویل ہوگی کہ دودھ کا پیالہ آپ کو دیا گیا اور آپ نے نوش فرمایا، اور اتنا پیا حضور، آپ نے اتنا پیا کہ اس سے اس کی سفیدی آپ کے بدن سے یہاں تک کہ آپ کی مبارک انگلیوں کے پوروں سے ظاہر ہونے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ دودھ جو پلایا اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، العلم، فرما وہ علم تھا۔ اللہ اکبر۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے، یہ بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے، اہل سنت اس پر غور کریں اور یہ دیکھیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، سنی الحمدللہ اس کو بھی قبول کرتا ہے اور اس سے اس کا دل چوری نہیں کھاتا۔ لیکن یہاں دیکھیے صحیح بخاری شریف کی حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنے دہن مبارک سے دودھ کو دیا، اور دودھ کو دے کر فرمایا کہ یہ دودھ جو میں نے دیا جس سے میں خود سیراب ہوا اور اس کی چمک دودھ کی جو ہے میری انگلیوں سے ظاہر ہونے لگی، اور وہ علم ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم کا کیسا وافر حصہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے عطا فرمایا۔ تقوی و طہارت کا حال یہ تھا، آپ معصوم تو نہیں ہیں، کیونکہ انبیاء کے علاوہ
اور فرشتوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا، لیکن آپ معصوم نہیں ہیں، لیکن حضور سید عالم کی صحبت سے آپ محفوظ ایسے ہیں، ایمان میں اتنے مضبوط ہیں کہ شیطان بہکانے کے لیے قریب نہیں آتا، اور یہ کوئی اور نہیں، یہ رسول کریم خود فرماتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کی ولایت یہاں پر دیکھیں، جو لوگ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں یہ لکھیں کہ وہ سیاسی خلیفہ تھے، العیاذ باللہ، انہیں اپنی آخرت کے لیے سوچنا چاہیے، ان کو اپنی قبر کے لیے سوچنا چاہیے کہ ان کو محض سیاسی خلیفہ کہنا، اللہ اکبر۔ اور حضرت مولا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولایت میں سب سے پہلا خلیفہ کہنا، اس میں کوئی شک نہیں کہ مولا مرتضیٰ ولایت کے بادشاہ ہیں، لیکن آپ کو ولایت میں اول کہنا اور حضرت ابوبکر حضرت عمر کو سیاست میں اول کہنا، یعنی ان سے ولایت کی نفی کرنا، اللہ اکبر۔ یہ اہل سنت میں کیا عقیدہ لانا چاہتے ہیں، اور وہ مرنے سے پہلے توبہ کریں، اور بخاری شریف کی ان احادیث کو دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی ولایت کے بارے میں خود کیا جملے ارشاد فرمائے، آپ کو محدث قرار دیا، آپ پر الہام ہوتا ہے، آپ کو اپنے دہن مبارکہ سے اپنے علم کا حصہ ملنا آپ نے قرار دیا۔ اور یہاں دیکھیں رسول اللہ کیا فرماتے ہیں، محترم ناظرین، انسان حیران ہوتا ہے کہ لوگ غیروں کو خوش کرنے کے لیے، صحابہ کرام کے لیے اتنی ان کی شانیں چھپاتے ہیں، اتنے ان کے خلاف گویا کہ چوریاں کرتے ہیں، اور خود کو اہل سنت کہتے ہیں۔ یہ دیکھیے حدیث مبارکہ مسلم شریف ہے، اور حدیث نمبر ہے 6202، اور بخاری شریف میں یہ حدیث دو جگہ پر ہے، 3294، 3683۔ حضرت محمد بن سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت سعد بن وقاص صحابی رسول سے یہ روایت لی ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ ایہن یا ابن الخطاب، حضور نے فرمایا اے ابن خطاب، اے عمر تجھے مبارک ہو، والذی نفسی بیدیہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے۔ فرمایا عمر تیری شان اطاعت میں، بندگی میں اور ولایت میں ایسی ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جب بھی شیطان کسی راستے سے آتا ہوا اے عمر تجھے دیکھ لیتا ہے تو تیرے راستے کے علاوہ کسی دوسرے راستے کی طرف بھاگنے لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت عمر کا ایمان اور ولایت دیکھیے محترم ناظرین، کہ جس میں حضرت فاروق اعظم کے بارے میں رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ عمر ولایت میں اس درجے پر ہے کہ اگر شیطان سامنے سے آئے اور شیطان حضرت عمر کو دیکھے تو اس میں یہ جرت نہیں ہے کہ وہ حضرت عمر کے قریب آ سکے۔ یہ ولایت نہیں تو اور کیا ہے، اور ولایت کا کتنا اونچا مقام ہے۔ ان لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے کہ جنہوں نے سیدنا ابو بکر کے لیے اور سیدنا عمر کے لیے سنی ہونے کی حیثیت سے یہ بات کی ہے کہ وہ محض ان کا چناؤ بندوں نے کیا، اور وہ گویا کہ اجتبائی نہیں تھے، خدا کا چناؤ نہیں تھے، بندوں نے ان کا چناؤ کیا، اور جناب جو ہے وہ محض سیاسی تھے۔ یہ حدیث مبارکہ آپ دیکھیے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشارات آپ کو عطا فرما رہے ہیں۔ بات کو سمیٹتے ہوئے میں آپ کے لیے آخر میں چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات کا تو ایک تانتا ہے محترم ناظرین، اس کے لیے علماء نے الگ الگ کتابیں لکھی ہیں کہ سرکار فاروق اعظم اللہ کے کتنے بڑے ولی تھے۔ بلکہ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس وقت فاروق اعظم کو فیروز لولو نے زخمی کیا اور آپ زخم میں تھے اور زخم آپ کا بہہ رہا تھا اور آپ شہادت کے قریب ہے، تو اس وقت جو ہے ایک آنے والے نے، بلکہ حضرت کعب تشریف لائے اور حضرت کعب بن مالک نے فجعل یبکی بالباب، اور حضرت کعب جو ہے وہ دروازے کے اوپر کھڑے ہو کر رو رہے تھے، وَيَقُول، غور سے سنیے محترم ناظرین، اور یہ کہہ رہے تھے واللہ لو ان امیر المومنین یقسم علی اللہ ان یؤخرہ لأخرہ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا عمر کو مجبور نہ سمجھو، یہ جو زخم بہ رہا ہے، خدا کی قسم، حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں خدا کی قسم اگر عمر ابھی قسم اٹھا لے کہ یا اللہ مجھے مرنا نہیں ہے، دنیا سے نہیں جانا ہے، میری موت کو مؤخر کر دے، تو حضرت صحابی رسول کہتے ہیں واللہ لأخرہ، اللہ رب العالمین ان کی زبان کی لاج رکھتے ہوئے آپ کی موت کو تاخیر کر دے گا۔ اب دیکھیں، یہ تو چلو اگر کوئی کہے کہ یہ جذبات کے اندر حضرت کعب بن مالک نے کہا ہوگا، میں نے کہا وہ صحابی ہے، لیکن آپ دیکھیں حضرت عمر نے کیا جواب دیا۔ حضرت ابن عباس نے جب فاروق اعظم کا یہ جملہ سنا اور آ کر کہا، فاروق اعظم حضرت عبداللہ ابن عباس کہنے لگے آپ کو پتا ہے کعب بن مالک آپ کے بارے میں کیا کیا باتیں کر رہا ہے؟ حضرت عمر میں ایک ادا تھی کہ وہ آپ منہ پر تعریف برداشت نہیں کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا ہاں کیا کہہ رہا ہے کعب؟
کہنے کا وہ کہہ رہا ہے کہ جو آپ زخم کے اندر ہے نا، آپ کا مقام اللہ کی بارگاہ میں اتنا ہے کہ اگر آپ قسم اٹھائیں نا کہ یا اللہ مجھے دنیا سے نہیں جانا ہے، میری عمر بڑھا دے، تو آپ کے زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو اللہ محبوبیت میں قبول فرما کر آپ کی عمر بڑھا دے گا۔ تو فاروق اعظم نے یہ نہیں کہا توبہ کرو یہ تو شرک ہے، یہ تو غلط ہو رہا ہے، نہیں، بلکہ حدیث کے الفاظ ہے واللہ لا اسألہ، فاروق اعظم نے سر جھکا کر کہا نہیں میں ایسی کوئی دعا نہیں کروں گا، نہیں میں ایسی کوئی دعا نہیں کروں گا۔ یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انکساری فرما رہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے قدر و مقام۔ بات کو ختم کرتے ہوئے محترم ناظرین، یہ تو کئی دروس پر بھی میں نے کئی باتیں چھوڑی، آپ ذرا کتابوں کا مطالعہ کریں کہ حضرت علی کی نظر میں فاروق اعظم کا مقام کیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں حضرت علی نے کہا، حضرت عمر یہ کہتے تھے کہ جہاں علی نہ ہو خدا مجھے وہاں نہ رکھے۔ میں نے کہا بات آدھی نہ کر، بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن مصرع مکمل کر، کبھی علی سے پوچھ کے عمر کیسا تھا، آدھی بات نہ کرو۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں محترم ناظرین، اگر کسی کو علی کی محبت چاہیے تو عمر کی محبت کو لائے، اور جس کو عمر کی محبت چاہیے وہ علی کی محبت کو لائے، کیونکہ حضرت علی شیر خدا نے جو جامع ترمذی بخاری کے اندر موجود ہے، حضرت فاروق اعظم کے وصال کے وقت جو آپ نے جملے کہے تھے کہ میں اگر اللہ سے ملوں اس حال میں کہ جس کے عمل کا میں لباس پہنوں، وہ اس چارپائی پر رکھا ہوا یہ جو جسم ہے عمر، یہ وہ ہے۔ یہ حضرت مولا کے جملے ہیں۔ آپ یہ کیا تقسیم کر رہے ہیں کہ یہ محض سیاسی خلیفہ تھے؟ توبہ کریں مرنے سے پہلے، ورنہ خدا کو کیا جواب دیں گے۔ بات کو ختم کرتے ہیں۔ فاروق اعظم کے دور میں جہاں فتوحات بہت ہوئی، وہاں پر ایک فتوحات میں سے ایک فتح جو ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارکہ پر جو ہو رہی ہے وہ نہاوند کے مقام پر ہو رہی ہے۔ اس وقت فاروق اعظم نے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1500 سے زیادہ بلکہ کئی صحابہ اکرام کی ایک پوری کمک دے کر آپ نے روانہ کیا، اور نہاوند کا جو مقام ہے یہ مدینہ منورہ سے، اس کی ترتیب کو اگر دیکھا جائے تو یہ مدینہ منورہ سے تقریباً 1500 میل دور تھا۔ قافلہ چلا گیا وہاں، یعنی کئی دن لگے وہ وہاں پر پہنچ گئے۔ اتفاقاً یہ تھا، اب وہ ظاہر سی بات ہے کوئی سیٹلائٹ سسٹم تو نہیں ہے کہ یہاں پر بیٹھ کر موبائل پر لائیو دیکھ رہے ہوں یا کوئی کیمرہ لگا ہوا ہو۔ اب 1500 میل دور، اور یہ جو حوالہ پڑھ رہا ہوں نا، میں کس کتاب کا آپ کا نام لوں، یہ درجنوں نہیں کئی 100 کتابوں کے اندر یہ حوالہ موجود ہے۔ آپ چاہیں تو عبدالعزیز فرہاروی رحمہ اللہ کی کتاب النبراس کو دیکھ لیں، الاصابہ بھی تمیز صحابہ کو دیکھ لیں، اسی طرح احادیث کی کتابوں کے اندر آپ آ جائیں تفصیل سے، اور جہاں پر بھی علماء نے کرامت کے ثبوت کی بات معتزلہ کے مقابلے پر کی ہے نا، تو دلیل میں اس واقعے کو پیش کیا۔ یعنی یہ واقعہ سندوں سے ضعیف نہیں، یہ متکلمین کے نزدیک مستدل بنتا ہے، اور جس چیز کو استدلال بنایا جائے وہ بات کچی نہیں ہوتی، قطعی ہو جاتی ہے۔ اتنا تو طالب علم بھی جانتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے، اس پر ہم محترم ناظرین بات کو ختم کرتے ہیں اور اس پر آپ توجہ کریں۔ قافلہ چلا گیا، 1500 میل دور جنگ ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جمعے کا دن تھا، آپ منبر پر کھڑے ہیں اور جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، جمعہ پڑھا رہے ہیں مدینہ منورہ میں، اور جنگ ہو رہی ہے 1500 میل دور نہاوند کے مقام پر۔ اتفاقاً ایسا ہے کہ حضرت ساریہ جو اس جنگ کے کمانڈر ہیں اور وہ کفار کے ساتھ جو جنگ کر رہے ہیں، تو انہوں نے ایک بہانہ بنایا کہ پہاڑ کی طرف سے ہم آدھا لشکر مسلمانوں کو یہاں انگیج کرے، آدھا پہاڑ کی طرف سے آ جائے۔ اب یہ ان کے دماغوں میں منصوبہ چل رہا ہے۔ ادھر فاروق اعظم مدینہ منورہ میں جمعے کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ جمعے کی نماز پڑھاتے پڑھاتے دوران تقریر آپ نے اپنے چہرے مبارکہ کو ایک سمت کیا اور اشارہ فرمایا، یا ساریہ الجبل الجبل الجبل، یہ جملہ فرمایا اے ساریہ تم جو ہے وہ پہاڑ کی اوڑ میں آ جاؤ، پہاڑ کی اوڑ میں آ جاؤ۔ اب جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ عجیب بات ہے، یعنی اپنے ذہن میں سوچیں کہ کہاں ساریہ چلے گئے ہیں، اور یہ بات تو ایک ٹاپک پر کرتے ہیں، ٹاپک چینج کر کے انہوں نے ساریہ کو آواز لگائی، ساریہ ان کو کہاں نظر آ گئے، یہ تو مسجد نبوی کی دیواریں ہیں، یہ کیا معاملات ہیں، یہ بات آپ نے گویا کہ کی۔ اس کے بعد جب نماز ختم ہو گئی تو صحابہ کرام کے جو نوجوان اولاد اور بچے تھے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے، یہ روایت مشکات شریف میں بھی ہے اور ملا علی قاری کا حاشیہ میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، بچے جو تھے وہ باہر آئے اور باہر آ کر ایک دوسرے سے ہنسنے لگے کہ امیر المومنین بوڑھے ہو گئے ہیں، بات کیا کر رہے ہیں اور کہاں کی بات کر رہے ہیں۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف غصے میں دیکھا، فرمایا یہ عمر ہے، جب راز پتہ چل جائے گا تو شرمندہ ہو جاؤ گے۔
حضرت عبد الرحمن بن عوف جو حضرت عمر کے دوست ہیں اور صحابی بھی ہیں، وہ آئے اور آ کر انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بات کی کہ آپ نے یہ بات کی ہے جمعے کے اندر ساریہ کو پکارا، اور ساریہ تو 1500 میل دور ہے، وہ بچے سارے گویا کہ ہنس رہے ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ بات کی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو جواب میں حضرت عمر نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں نے جو دیکھا تھا میں نے وہی بتایا ہے۔ عبد الرحمن کہنے لگے آپ نے کیسے دیکھ لیا؟ بات تو واقع 1500 میل دور ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بطور دلیل اس بات کو ذکر فرمایا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ۔ کیوں عبد الرحمن کیا رسول اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ مومن کی فراست سے بچ، اللہ کے نور سے وہ مومن دیکھ رہا ہوتا ہے؟ اب یہاں پر یہ بات مکمل ہوئی۔ آئیے مشکات شریف میں اس روایت کو صاحب مشکات نے لیا، ملا علی قاری نے اس کا حاشیہ لکھا مرقات میں، وہ فرماتے ہیں یار اس میں بڑی کرامتوں کا پورا ایک گلدستہ ہے۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ فرمایا غور کرو، اگر آپ کا قریبی دوست ہو، وہ آپ کو اگر دور سے پکارے تو آپ کو سننے میں اور سمجھنے میں حیرانگی ہوگی، کیونکہ دور سے بندہ جب کسی کی آواز کو سنتا ہے تو کانسنٹریٹ کرنے میں اسے حیرانگی ہوتی ہے۔ تو حضرت ملا علی قاری لکھتے ہیں فیہ انواع من الکرامات لعمر، فرمایا حضرت عمر کے لیے اس میں بہت سی کرامات ہیں۔ ایک تو کشف المعرکہ، ایک تو آپ کے لیے جنگ کا میدان واضح ہوا، وَإِيصَالُ صَوْتَهُ، اور آپ کی آواز وہاں پر ٹھیک طریقے سے پہنچ گئی اور انہوں نے سن لیا، آواز کا صحت کے ساتھ پہنچنا، اور اللہ نے آپ کی آواز کی برکت سے انہیں فتح عطا فرما دی۔ اب مجھے بتائیے یہ محض سیاسی لوگ ہیں؟ اللہ اکبر، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ اور یہاں سے مسئلہ بھی حل ہوا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دور سے کسی کو پکارنا یہ شرک ہے، تو میں نے کہا وہ دیکھو حضرت فاروق اعظم نے دور سے پکار کر مدد پہنچائی، تو جب دور سے پکار کر مدد پہنچانا باذن اللہ شرک نہیں ہے، تو دور سے باذن اللہ کا عقیدہ رکھ کر مدد مانگنا شرک کیوں ہو گیا؟ ایک بات۔ دوسری بات ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہا آپ اس کے مدد کے کیسے طالب ہیں؟ تو یہاں پر حضرت ساریہ کو کون حضرت فاروق اعظم نظر آ رہے تھے جو آپ نے اس بات کو قبول فرما لیا؟ تو یہ میرے دوستو بزرگوں یہ کرامات ہیں جو اللہ رب العالمین عطا فرمایا۔ فاروق اعظم کی آواز کو سنا حضرت ساریہ نے 1500 میل دور، اور آپ نے پہاڑ کی طرف پوزیشن لی اور مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور جب آپ لوٹ کر آئے تو یہ فتح الباری کے اندر موجود ہے، جس طرح میں نے عرض کیا یہ مشکات کے اندر موجود ہے۔ یہ حضرت ملا علی قاری علیہ رحمت نے اس بات کو لکھا، علامہ ابن حجر اسقلانی نے اصابہ کے اندر سند حسن کے ساتھ اس بات کو لکھا، امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں لکھا، امام سیوطی نے اس بات کو خصائص الکبریٰ میں لکھا۔ اللہ اکبر، جب قافلہ لوٹ کر آیا فتح یاب ہو کر، تو اس نے مدینے میں لوگوں سے کہا یار ہمیں تو کافروں نے گھیر لیا تھا، اور عین اس وقت جس وقت کافر ہمارے اوپر حملہ کرتے ہمیں حضرت عمر کی آواز کانوں میں آئی، اللہ اکبر، آواز آ رہی تھی کہ پہاڑ کی طرف پوزیشن لو، دشمنوں کا ارادہ یہ ہے، اور ہمیں اللہ رب العالمین نے فتح دی۔ تو آپ اندازہ لگائیے فاروق اعظم مدینے میں رہ کر دشمن جو سوچ رہا ہے خدا اس سے بھی مطلع کر رہا ہے، گراؤنڈ جو ہے وہ بھی آپ کا روشن ہے، اور آپ نے کوئی فوج نہیں اپنی آواز لگائی، اللہ نے آپ کی آواز کو وہاں تک پہنچا دیا۔ تو اب یہ کہنا کہ دور سے آواز دے کر مدد نہیں کر سکتے یا دور سے آواز دے کر باذن اللہ مدد نہیں لے سکتے، میں نے کہا مسئلہ تو سارا ختم ہو گیا۔ ایک کہنے والے کہنے لگے یہ دور تھوڑی تھا، اللہ رب العالمین نے سارا لشکر اٹھا کر حضرت عمر کے سامنے کر دیا تھا۔ تو میں نے کہا یار جب اتنی بات تم اللہ کی قدرت کے ماننے کے لیے تیار ہو کہ اللہ رب العالمین نے حضرت عمر کے لیے سارا میدان اٹھا کر قریب کر دیا، تو کیا خدا اس بات پر قادر نہیں کہ آپ کی آواز کو میدان تک پہنچا دے؟ تو لہٰذا اس دیکھیے کہ اس ایک مسئلے سے کتنے مسائل کا حل نکلتا ہے۔ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہے، حضرت حذیفہ کو حضور نے فرمایا تھا جو حضور کے رازدار ہیں کہ اسلام کا ایک آہینی لوہے کا دروازہ ہے، جس دن وہ گر گیا تو لوگ فتنوں کے ساتھ اندر گھس آئیں گے۔ جس وقت حضرت عمر کی شہادت ہوئی تو حضرت حذیفہ نے اس راز کو کھولا، اس سے جب کہ میں نے حضور سے یہ پوچھا تھا یا رسول اللہ اسلام کا وہ مضبوط قلعہ اور اسلام کا وہ مضبوط دروازہ کون ہے جس کی وجہ سے فتنے آتے ہیں اور ٹکرا کر پیچھے چلے جاتے ہیں اور اسلام میں نفوذ نہیں کر پاتے، اور جس دن وہ دروازہ گر گیا فتنے اندر داخل ہو جائیں گے؟ تو سرکار نے فرمایا وہ میرا عمر ہے۔ اللہ رب العالمین سرکار فاروق اعظم کی قبر مقدسہ پر انوار و تجلیات کی بارش فرمائے، اور آپ کی استقامت، آپ کی للہی، آپ کے عدل و انصاف،
آپ کے تقوی و طہارت، آپ کی استقامت سے اللہ ہمیں وہ حصہ عطا فرمائے۔ چلتے چلتے ایک بات میں کہہ ہی دیتا ہوں آپ کو، فاروق اعظم ایک دفعہ مسجد نبوی شریف کے باہر آپ بیٹھے تھے، ایک بندہ آیا اور اس نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے۔ فرمایا کیا دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے خواب دیکھا میرے جسم کے اوپر سبزہ اگ گیا ہے۔ فرمایا اچھا اور کیا دیکھا؟ کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ وہ پھر سوکھ کر گر گیا۔ آپ نے فرمایا تو مومن ہے؟ کہاں؟ آپ نے فرمایا اللہ سے معافی مانگ تو مرتد ہو جائے گا۔ اس نے کہا نہیں 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 نہیں، میں تو ایسی مذاق کر رہا تھا۔ آپ نے پلکیں جھکا کر فرمایا مجھے نہیں پتا تو مذاق کر رہا تھا یہ سنجیدہ تھا، میں نے جو کہہ دیا وہ ہو جائے گا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے یہ فاروق اعظم کی شان جلالت ہے۔ وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔